15 اپریل دنیا کے سب سے بڑے حادثے کی یاد دلاتا ہے جس میں 1500 سے زیادہ افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ حادثہ تاریخ میں ٹائٹینک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1912 میں پیش آنے والے اس حادثے کو اب 99 برس ہو چکے ہیں۔ یہ بحر اقیانوس کی تہ میں تقریباً 2 میل کی گہرائی میں پڑے جہاز کی ٹکڑے زبان خاموش سے ان کی کئی داستانیں سنا رہے ہیں جن میں ہمارے لیے کئی سبق بھی ہے۔ ٹائٹینک اپنے زمانے کا سب سے بڑا مسافر بحری جہاز تھا جس پر 3600 مسافروں کی گنجائش رکھی گئی تھی۔ جب وہ اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوا تو اس پر 2223 مسافر سوار تھے۔ ٹائٹینک کی تعمیر 1907 میں شمالی آئرلینڈ کے بحری جہازوں کی تعمیراتی مرکز بلفاسٹ میں 1907 میں شروع ہوئی۔ یہ جہاز وائٹ سٹار لائن کی ملکیت تھا۔ ٹائٹینک کے ابتدائی ڈیزائن میں اس پر جان بچانے والے 32 کشتیوں کی گنجائش رکھی گئی تھی، مگر بعد میں اسے بہت محفوظ بحری جہاز تصور کرتے ہوئے یہ تعداد گھٹا کر 20 کر دی گئی۔ ٹائٹینک کی لمبائی 883 فٹ تھی اور یہ دنیا کا پہلا ایسے بحری جہاز تھا جس پر سوئمنگ پول، جمنیزیم، لائبریری اور تفریح کے دیگر لوازمات بھی موجود تھے۔ ٹائٹینک 10 اپریل 1912 کو اپنے پہلے اور آخری سفر پر برطانیہ کی بندرگاہ ساؤتھ ہمپشائر سے نیو یارک کے لیے روانہ ہوا۔ جہاز کے عملے کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کبھی کوئی تربیت نہیں دی گئی تھی۔ ٹائٹینک کے پہلے سفر میں نیو یارک کے لیے درجہ اول کا کرایہ 4500 جبکہ تیسرے درجے کا صرف $30 تھا۔ جب ٹائٹینک نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو سمندر پرسکون تھا، تاہم 14 اپریل کی رات کو بحری اقیانوس کے اس حصے میں درجہ حرارت 0 سے گر گیا۔ اسی رات ایک اور بحری جہاز نے وائرلیس پر ٹائٹینک کو سمندر میں تیرتی ہوئی برفیلی چٹان آئس برگ کی اطلاع دی۔ بعض مورخوں کے مطابق یہ اطلاع کم از کم 6 بار دی گئی۔ ٹائٹینک پر وائرلیس کا انتظام کورنی وائرلیس کمپنی کے پاس تھا اور اس کے آپریٹر کو زیادہ دلچسپی درجہ اول اور دویم میں سفر کرنے والے مسافروں کے پیغامات بھیجنے اور وصول کرنے میں تھے۔ چنانچہ اس نے نہ صرف آئس برگ سے متعلق پیغامات نظر انداز بلکہ آخر میں تو اس نے پیغامات بھیجنے والے آپریٹر کو بھی سختی سے ڈانٹ بھی دیا۔ آئس برگ کی خبر کپتان آسمت کو اس وقت ہوئی جب جہاز اس کی انتہائی قریب پہنچ چکا تھا۔ اس وقت ٹائٹینک تقریباً 25 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہا تھا۔ آسمت نے پوری قوت سے جہاز کا رخ تبدیل کرنے کا حکم دیا مگر اس کی رفتار زیادہ تھی اور فاصلہ کم۔ چنانچہ آئس برگ جہاز کے درمیانی حصے سے ٹکرا گیا جس سے اس میں تقریباً 300 فٹ کا شکاف پڑ گیا اور جہاز میں تیزی سے پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے اگر جہاز سیدھی رخ آئس برگ سے ٹکراتا تو نقصان انتہائی کم ہوتا اور ممکنہ طور پر وہ ڈوبنے سے بھی بچ جاتا۔ جہاز کی ساخت ایسی رکھی گئی تھی کہ نچلی 4 منزلیں ڈوب جانے کی صورت میں بھی وہ تیر سکتا تھا۔ جب چوتھی منزل میں پانی داخل ہونا شروع ہوا تو عملے کو خطرے کی سنگینی کا احساس ہوا اور وائرلیس پر مدد کے پیغامات نشر کی گئی۔ ٹائٹینک مدد کے لیے پیغامات نشر کرنے والا دنیا کا پہلا بحری جہاز تھا۔ جہاز پر موجود کشتیوں کے ذریعے 1178 افراد کی جانیں بچائی جا سکتی تھی، مگر افراتفری کے عالم میں جب کشتیاں سمندر میں اتارنے کا سلسلہ شروع ہوا تو ابتدائی کشتیوں میں گنجائش سے کم افراد بٹھائے گئے جبکہ ایک کشتی غفلت کے باعث الٹ گئی۔ اس طرح صرف 705 مسافروں کو زندہ بچایا جا سکا۔ زندہ بچ جانے والوں میں سب سے زیادہ بچے اور خواتین تھے۔ درجہ اول کے 94% اور درجہ دویم کے 81% بچے اور خواتین محفوظ رہے، جبکہ روایتی طور پر عملے کے 87% ارکان کشتیوں میں سوار ہو کر بھاگ نکلے۔ تیسرے درجے کے مسافروں کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا جو اکثر اوقات ترقی پذیر ممالک میں غریبوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ زیادہ تر مرد یخ پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئی اور تیسرے درجے کی صرف 47% بچیوں اور خواتین کو کشتیوں میں جگہ مل سکی۔ ڈوبتے جہاز سے روانہ ہونے والی آخری کشتی کا آخری سوار چارلس جوگن تھا، مگر وہ کوئی مسافر نہیں بلکہ جہاز کے عملے کا رکن تھا۔ ٹائٹینک کے حادثے کی پہلی خبر نیو یارک کے ایک اخبار میں شائع ہوئی جس میں کہا گیا تھا کہ جہاز ڈوبنے سے قبل تمام مسافروں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔